کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کھجور اور انگور جو بظاہر سادہ پھل نظر آتے ہیں، اپنے اندر کائنات کی کتنی گہری اور حیرت انگیز نشانیاں چھپائے ہوئے ہیں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ صحرا کی تپاتی ریت میں کھجور کا درخت صدیوں تک پھل دیتا ہے اور انگور کی بیل پتھریلی زمین سے زندگی کا میٹھا رس نچوڑ لیتی ہے؟ آج ہم ان پھلوں کی تخلیق میں چھپے ان معجزات کو بے نقاب کریں گے جن پر شاید ہی کسی کی نظر پڑی ہو۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ کی قدرت اور حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کھجور کا درخت اپنی جڑوں کے ذریعے نمکین اور بنجر زمین سے بھی پانی حاصل کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی جڑوں کے خلیہ میں ایک خاص آسموسس ایڈجسٹمنٹ کا نظام ہوتا ہے جو انہیں مٹی کے پانی کے دباؤ سے زیادہ اندرونی دباؤ برقرار رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پودا اپنی اندرونی کیمسٹری کو اس قدر باریک بینی سے ایڈجسٹ کرے کہ وہ نمکیات کو فلٹر کر کے صرف خالص پانی جذب کر سکے؟ یہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ تپتے صحرا میں جہاں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر جاتا ہے، کھجور کا درخت فوٹو سنتھسس کے عمل کو بغیر کسی نقصان کے جاری رکھتا ہے۔ اس کے پتوں میں خاص قسم کے پروٹین اور انزائمز ہوتے ہیں جو شدید گرمی اور تیز دھوپ میں بھی کلوروفل کو تباہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بائیو کیمیکل حفاظتی نظام ہے جو عام پودوں میں نہیں پایا جاتا۔ کیا یہ خود بخود وجود میں آ گیا یا کسی عظیم حکمت والے نے اسے ڈیزائن کیا؟ کھجور کا درخت دائے اور شیز ہوتا ہے، یعنی اس کے نر اور مادہ پھول الگ الگ درختوں پر لگتے ہیں۔ پھل پیدا کرنے کے لیے نر پھولوں کا پولن مادہ پھولوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ اکثر یہ عمل انسانوں کی مدد سے انجام پاتا ہے۔ یہ ایک ایسا انجینئرڈ انحصار ہے جو تولید کے لیے کامل وقت اور ہمہ آہنگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ توازن اور ضرورت خود بخود کیسے پیدا ہو گئی؟ کھجور کے پھل کی ایک اور حیرت انگیز خاصیت اس کی قدرتی طور پر طویل عرصے تک محفوظ رہنے کی صلاحیت ہے۔ اس میں گلوکوز، فرکٹوز اور سکروز کا ایک منفرد تناسب ہوتا ہے۔ ساتھ ہی کچھ خاص انزائمز اور اینٹی آکسیڈنٹس بھی موجود ہوتے ہیں جو اسے صدیوں تک خراب ہونے سے بچاتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی فوڈ پریزرویشن سسٹم ہے جو کسی لیبارٹری میں نہیں بنایا جا سکتا۔ کھجور کے درخت کا دل کہلانے والا حصہ یعنی اس کا ایپیکل میرسٹم تنے کے سب سے اوپر پتوں کے درمیان انتہائی محفوظ جگہ پر ہوتا ہے۔ یہ ایک واحد نازک نقطہ ہے جہاں سے درخت کی تمام نئی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ خلیاتی تقسیم اور تفریق کا ایک معجزہ ہے جو اتنے بڑے درخت کو ایک چھوٹے سے نقطے سے زندگی بخشتا ہے۔ اس کی حفاظت اور فلاحت کا یہ نظام کس نے ترتیب دیا؟ کھجور کی جڑوں میں ایرن کائما نامی خاص ایئر چینلز ہوتے ہیں جو انہیں پانی میں ڈوبی ہوئی اناکسک مٹی میں بھی آکسیجن حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک دوہری موافقت ہے جو اسے خشک سالی اور کبھی کبھار سیلاب دونوں میں زندہ رہنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی پودا متضاد ماحولیاتی چیلنجز کے لیے اتنی بہترین حکمت عملی رکھتا ہو؟ کھجور کے پتوں کی ساخت اور ان کا خود بخود جھڑ جانا بھی ایک انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ یہ پتے تنے کو دھوپ سے بچاتے ہیں اور ایک خاص ترتیب سے جھڑتے ہیں تاکہ نئے پتوں کو جگہ مل سکے۔ یہ ایک قدرتی حفاظتی ڈھانچہ ہے جو صحرائی ماحول میں درخت کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ انگور کی بیل کے ٹینڈرلز، بیلیں کسی بھی سہارے کو چھوتے ہی حیرت انگیز رفتار اور طاقت سے لپٹ جاتی ہیں۔ یہ صرف لپٹتے ہی نہیں بلکہ ان میں یادداشت ہوتی ہے کہ انہیں کس سمت میں بڑھنا ہے۔ یہ ایک سپرنگ ڈیمپر سسٹم کی طرح کام کرتے ہیں جو ہوا کے جھونکوں اور دباؤ کو جذب کر کے بیل کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ میکانیکی ذہانت اتفاق سے نہیں آ سکتی۔ انگور کی بیل تناؤ یا پھنگس کے حملے کے جواب میں ریسویراٹرول نامی ایک طاقتور کیمیکل پیدا کرتی ہے۔ یہ نہ صرف بیل کا دفاع کرتا ہے بلکہ انسانوں کے لیے بھی صحت کے بے شمار فوائد رکھتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ انزیماتی عمل ہے جو ایک خاص مقصد کے تحت شروع ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کسی اور مخلوق کو بھی پہنچتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک پودے کا دفاعی نظام انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو؟ انگور کے دانے میں شکر کا جمع ہونا ایک توانائی عمل ہے
جو پودے کی پتیوں سے شکر کو دانوں میں منتقل کرتا ہے۔ اس کے لیے خاص سوکروز ٹرانسپورٹرز SUTS نامی پروٹین کام کرتے ہیں، جو شکر کو اس کے قدرتی بہاؤ کے خلاف ایک ارتکاز ایریڈینٹ کے ذریعے دانوں میں دھکیلتے ہیں۔ یہ ایک توانائی طلب اور انتہائی منظم عمل ہے جو کسی ذہین ڈیزائن کے بغیر ممکن نہیں۔ انگور کے پتوں پر موجود خردبینی سوراخ، جنہیں اسٹوماٹا کہتے ہیں، پانی کے نقصان کو کم کرتے ہوئے کاربن ڈائی آکسائڈ کے داخلے کو انتہائی درستی سے کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کے گارڈ سیلز میں آئن چینلز اور ہارمونل سگنلز جیسے ABA کے ذریعے فوری طور پر دباؤ میں تبدیلی آتی ہے، جس سے بیل بدلتے ہوئے مائکرو کلائمیٹ کے مطابق خود کو ڈھال لیتی ہے۔ یہ ایک لائیو رسپانس سسٹم ہے۔ انگور کی جڑیں مٹی میں مختلف قسم کے نمیاتی تیزاب، شکر اور انزائمز خارج کرتی ہیں تاکہ مٹی کی pH کو ایڈجسٹ کیا جا سکے، غذائی اجزاء کو حل کیا جا سکے اور فائدہ مند مائکروبیل کمیونٹیز کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ مٹی کے ساتھ ایک پیچیدہ کیمیائی مواصلاتی نظام ہے جو پودے کو اپنے ماحول کو اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالنے میں مدد دیتا ہے۔ انگور کی بیل میں گرافٹنگ کی صلاحیت بھی حیرت انگیز ہے۔ مختلف انگور کی اقسام کو ایک دوسرے پر پیوند کیا جا سکتا ہے اور ان کے خلیے ایک دوسرے کو پہچان کر آپس میں جڑ جاتے ہیں، ایک نیا پودا بناتے ہیں۔ یہ خلوی سطح پر ایک عالمگیر زبان اور ہم آہنگی کا ثبوت ہے جو کسی حادثی ارتقاء سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ انگور کے دانوں کا رنگ جو سرخ، جامنی یا سیاہ ہوتا ہے، اینتھوسائنن نامی رنگین مادوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ پھل اور بیجوں کے لیے اینٹی آکسیڈنٹس اور الٹرا وائلٹ شعاؤں سے بچاؤ کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ فلیونوئڈ پاتھ وے ہے جو رنگ، ذائقہ اور تحفظ کا دوہرا کردار ادا کرتا ہے۔ انگور کے بیجوں کی سستی کا نظام بھی ایک معجزہ ہے۔ ان میں کئی تہوں پر مشتمل سستی ڈورمنسی ہوتی ہے، جسمانی کوٹ کیمیائی روک تھام کرنے والے، جس کے لیے مخصوص ماحولیائی اشاروں جیسے ٹھنڈی تہ بندی، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ٹوٹ سکیں۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ بیج صرف اس وقت اگیں جب بقا کے لیے حالات بہترین ہوں۔ انگور کے دانے کی جلد پر ایک باریک کرسٹل جیسی ویکس کی تہ ہوتی ہے جسے بلوم کہتے ہیں۔ یہ ایک نینو انجینئرڈ ہدافتی ڈھال ہے جو پانی کے نقصان کو روکتی ہے، الٹرا وائلٹ شعاؤں سے بچاتی ہے اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی ہے۔ یہ خردبین سطح پر ایک خود ساختہ واٹر پروفنگ اور حفاظتی نظام ہے۔ اب ان تمام حقائق پر ایک نظر ڈالیں۔ کیا یہ سب کچھ محض اتفاق یا بے مقصد ارتقاء کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کھجور کی جڑوں کا نمکین پانی سے خالص پانی کشید کرنے کا نظام، یا انگور کے ٹینڈرلز کا ذہین میکینیکل ڈیزائن، یا ریسویٹرول جیسے کیمیکلز کا انسانوں کے لیے فائدہ مند ہونا سب کچھ اندھے اتفاق سے وجود میں آ گیا ہو؟ جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ نظام اتنے پیچیدہ اور باہم مربوط ہیں کہ ان کے ہر جز کا ایک ساتھ کامل حالات میں وجود میں آنا اربوں میں ایک موقع بھی نہیں رکھتا۔ ارتقاء کا نظریہ صرف موجودہ صفات کا انتخاب کر سکتا ہے، لیکن وہ ان حیرت انگیز پیچیدہ صفات کو بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ صرف ایک ڈیزائنر کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ یہ تمام نشانیاں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ایک ایسی ہستی جس کا علم لامحدود، قدرت بے مثال اور حکمت کامل ہے۔ وہی ذات جو صحرا میں کھجور کے درخت کو زندگی بخشاتی ہے اور پتھریلی زمین سے انگور کی مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ یہ کھجور اور انگور کی تخلیق میں چھپی اللہ کی وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں اس کی عظمت، حکمت اور بے پناہ قدرت کا احساس دلاتی ہیں۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد موجود ہر چیز میں اس کے وجود کی گواہی تلاش کریں اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ کیا ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں گے؟ اللہ کی تخلیق میں مزید نشانیاں دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔